دین کے اندر وسیلے کی جو جائز قسمیں وہ بھی اللہ رب العزت نے بتائی ہیں. اللہ رب العزت کے خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کہہ رہا ہے میرے خوبصورت نام ہیں، اس کے ذریعے مجھے پکارو. اللہ نے اجازت دی ہے. رحمان تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ، رزاق تجھے تیرے رزق دینے کا واسطہ. جو چیز انسان کا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. انشاءاللہ اس توحید کی قسم کے بارے میں بھی آئندہ آنے والے جمعوں میں گفتگو ہوگی. اللہ خود ایک چیز کا حکم دے رہا، میرے نام ہیں، اس کے ناموں کا وسیلہ اللہ کو دینا، اللہ تعالیٰ کو قبول. اللہ تعالیٰ کو وسیلہ اپنے ناموں کا، یعنی اللہ ہی کے ناموں کا اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اس کا حکم دیا ہے. پابند پھر بھی نہیں. ایک بات یاد رکھو، سفارش کا انکار نہیں ہے ہماری طرف سے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اجازت دے گا. حافظ قرآن کو، شہید کو کرو سفارش، کرو. وسیلے کی دوسری جائز قسم کیا ہے؟ کسی زندہ نیک شخص کے پاس جاؤ، دیکھو تم سمجھتے ہو نیک ہے، اس کو کوئی میرے حق میں دعا کر دے. یہ جائز قسم ہے وسیلے کی. اس کو ہم جائز کیوں کہتے ہیں؟ اپنی طرف سے نہیں، پہلے بھی یہ بات کی. اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. نبی کریم جمعہ پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں مال ہلاک ہو گئے، رستے تربا ہو گئے، فلاں برباد ہو گیا، یہ ہو گیا. اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے بارش ہو جائے. نبی کریم نے اس کی التجا کو سنا، ہاتھ اٹھائے، بارش کے لیے دعا کی. اسی وقت بارش نے برسنا شروع کر دیا. یہ دعا جائز وسیلہ کسی نبی کے ذریعے کسی ولی کے پاس جو زندہ موجود ہے اس سے دعا کرواؤ. اب ہوا کیا؟ یہی ایک دلیل ہمارے بھائیوں نے ہمارے ہی یعنی قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف یہی دلیل پیش کرنا شروع کر دی. کیا؟ ایک عرصہ گزر گیا، صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نبی کریم اب دنیا میں نہیں ہے، حضرت ابو بکر دنیا میں نہیں ہے، حضرت عمر کا دور ہے. پھر ایک بندہ آیا، آ کے کہا مال ہلاک ہو گیا، رستے برباد ہو گئے، قحط سالی ہوگی، بارش نہیں ہو رہی، دعا کیجئے. حضرت عمر کو کہہ رہا ہے. حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد النبی کے اندر کھڑے، منبر رسول کے اوپر کھڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو مدینہ گئے ہیں ان کو پتا ہے منبر سے کتنے فاصلے پہ ہے، چند قدم کے فاصلے پہ ہے، فاصلہ زیادہ دور نہیں ہے. ذرا اس حدیث کے اوپر غور کرنا، اس کو یاد کر لو. ذات کا وسیلہ بنانے والوں نے سب سے بڑی دلیل اپنے پاس یہ حدیث رکھی ہوئی ہے جو ذات کے وسیلے کے انکار کے اوپر ہے. حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ جب نبی کریم زندہ تھے ہم نبی کریم سے دعا کروایا کرتے تھے، اب نبی کریم دنیا میں نہیں ہے. ایک شخص ایسا ہے جو ہاتھوں کو اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا. پوچھا کون؟ کہا چچا عباس کو بلایا جائے، نبی مکرم کے چچا ہیں. چچا عباس آ کے دعا کرتے ہیں، بارش ہونا شروع ہوتی ہے. اب ہمارے یار دوستوں نے کیا بنایا کہ یہ نبی کی ذات کا وسیلہ ہے. چچا عباس دعا کر رہے ہیں، یہ نبی کی ذات کا وسیلہ ہے. عقل میں بات آتی ہے. نبی مکرم کا جسم مبارک قبر میں موجود ہے. اگر نبی کی ذات کا وسیلہ اسلام میں جائز ہوتا، حضرت عمر اس وقت کیا کہتے؟ خود ہاتھ اٹھاتے، کہتے اللہ تعالیٰ اس پیارے حبیب کے صدقے بارش کو برسا دے. اگر ذات کا وسیلہ اسلام میں ہوتا، قبر سے کتنی دور ہے، جسم مبارک موجود ہے، انبیاء کے اجساد کو مٹی نہیں کھاتی، جس میں تھر بھی موجود ہے. وہاں پہ تو نبی کریم کی ذات کا وسیلہ نہیں دیا. بات سمجھ رہے ہو؟ کس کو کہا؟ زندہ شخص کو بلایا، چچا عباس کے ذریعے دعا کو کرایا. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ زندہ انسان سے دعا کروانا یہ وسیلے کی جائز قسموں میں سے ہے. اب وسیلے کی جو تیسری جائز قسم ہے وہ کون سی ہے؟ وہ بھی ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. ہم سب چھوٹی کلاسوں میں تھے تو ایک واقعہ مشہور پڑا ہوا ہے، غار والا. ذہن میں ہے، غار کے آگے پتھر آ جاتا ہے، 3 شخص پھنس جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مصیبت میں پھنستے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے نیک عمل کا واسطہ دیتے ہیں. اپنے بات پھر وہاں پہ آ گئی.
اپنے نیک عمل کا واسطہ دینا جائز ہے، لیکن اللہ پابند کوئی نہیں کہ مانے، پابندی اللہ میں کسی کی بھی نہیں۔ ہاں جائز ضرور ہے۔ ایک شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو سمجھتا ہے میں نے یہ نیکی، لمبا واقعہ ہے، وقت مختصر آپ کے سامنے، میں نے یہ نیکی کی، حالت تیری رضا کے لیے پتھر کو دور کرتے، پتھر دور ہو جاتا، دوسرا بھی تیسرا بھی۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی بیان فرماتے ہیں، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم۔ اللہ تعالیٰ ہم نے ایک منادی دینے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ ندا دے رہے ہیں اللہ کی طرف آؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ۔ ہم سب ایمان لے آئے، اللہ ہم ایمان لے آئے، اس نیکی کا آگے وسیلہ دیا جا رہا ہے، ربنا فاغفر لنا، اللہ چونکہ ایمان کو قبول کیا، اگر یہ نیکی تجھے منظور ہے تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ تو گویا اپنے نیک عمل کا وسیلہ اور واسطہ دینا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ وسیلے کی یہی 3 جائز قسمیں ہیں، باقی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ انسان کو شرک کی طرف تو لے کے جا سکتی ہیں، اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔ وسیلہ کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے۔ ڈر جاؤ۔ عمري اللي راحت أحلامه